یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا خان صاحب نے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو کمیٹیاں ہیں اس سے سب مستعفی ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، اس کے کیا اثرات پاکستان کی سیاست پہ مرتب ہوں گے، پی ٹی آئی کی سیاست پہ مرتب ہوں گے، اس سے کیا نقصان ہے تحریک انصاف کو یا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا کہیں گے نوید زوری صاحب؟ یہ اچھا پولیٹیکل کارڈ کھیلا ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ یہ ایک انڈیکیشن ہے ایک طرف جانے کا، اپنا انہوں نے راستہ چن لیا ہے کہ جس کی ابتدا اس سے کی ہے، آگے اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، جو کہ آج خبر آئی کہ اس کے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے الیکشن کا میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ضمن الیکشن کا، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ ہماری سیٹیں ہیں اور یہ ہم سے جو چھینی گئی ہیں، تو یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے اور اس کو آگے چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ اگر وہ الیکشن لڑ لیں گے تو ان کی جو پہلا اسٹینڈ ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے بالکل کلیئر اسٹینڈ لیا ہے کہ نہ تو الیکشن میں حصہ لیں گے، بلکہ انہوں نے اس سے ایک قدم آگے جا کے سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کر کے ایک طریقے سے جو ان کا ڈے ٹو ڈے ورک ہوتا ہے اس میں اس کو گو سلو کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کا بائیکاٹ شروع کر دیں گے قومی اسمبلی کی میں جانے کا اور سینٹ کی میں جانے کا. اور پھر اگر یہ الیکشن ہوئے اور ایک طرفہ ہوئے اور اس پہ پھر پی ٹی آئی جب احتجاج پہ جائے گی یا ان کے اور لوگوں کو بھی اگر ہٹایا گیا اسی طریقے سے 10-12 اور ہٹا دیے جس کی آوازیں ہیں ہٹائیں گے، تو پھر یہ قومی اسمبلی سے ریزائن کی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو اچھا پولیٹیکل کارڈ ہے. پہلے بھی سر ریزائن دیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا. دیکھیں پہلے جو انہوں نے غلطی یہ کی تھی، دوبارہ کر دیں. نہیں، جو پہلے انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ جہاں ان کی حکومت تھی انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا تھا. ان کو صوبائی اسمبلی سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی یہ صوبائی اسمبلی اگر یہ قومی اسمبلی چھوڑ دیں گے اور صوبہ رکھیں گے تو یہ ایک بڑا خطرناک میسج ہوتا ہے وفاق کو، جو کہ یہ دینا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جگہ تک ان کو نہ لے کے جایا جائے، اس لیے پہلا انڈیکیشن دیا ہے انہوں نے بائیکاٹ کر کے. دوسرا انڈیکیشن دیا ہے نہیں تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ بھائی پیپلز پارٹی نون لیگ والے جیت کر آ جائیں گے. بڑا فرق پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اپوزیشن بیٹھی ہی نہ ہو، خالی وہ جو اس کے وقت میں جو فیصلے ہو رہے ہوں گے وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اسمبلی کی. ابھی ہے کریڈیبلٹی؟ ابھی بہرحال ہے. دوسری طرف بینچوں میں اگر 70-80-100 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک ہے تو ہے نا. جب کوئی ادھر بات کرنے والا نہیں ہوگا، یہ جو چاہیں گے کر رہے ہوں گے، تو اس بلوں کی اہمیت کیا ہوگی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن صوبائی اسمبلی کی بات میں نہیں کر رہا. صوبائی اسمبلی سے تو ریزائن کریں گے نہیں، ایک دفعہ غلطی کر کے بھگت چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آخر تک یہ صوبائی اسمبلی سے ریزائن کریں گے. ہاں قومی اسمبلی سے کریں گے تو فرق پڑے گا. انیس منظوری صاحب، لوگ جاننے والے سمجھتے ہیں کہ فرق کتنا ہوتا ہے. اور سینٹ کی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا. اگر پی ٹی آئی کی ترجمان نے جس طریقے سے بیانات دیے ہیں، فتویٰ نمبر 1 میں نے آپ کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے آپ کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ نے فتوے کا ذکر کر دیا. آپ نے مرزا محمد علی مرزا سمجھا ہوا ہے ہمیں. صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ فتوے جاری کریں گے یا اس طرح کی بات کریں گے، نہ ہی جو ہے ہم ان کے اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا خیر، بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ایک ورژن دیتے ہیں اور اس سے انسپائر بہت زیادہ ہیں. واٹس ایپ گروپس بہت زیادہ اس کے فعال رہتے ہیں، تو ظاہر ہے بیانات بھی اسی طریقے کے آتے ہیں. معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات کر لیجئے کہ پی ٹی آئی اپنے بیان پر قائم ہے یا نہیں ہے، یا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ ایک دن دے دیتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں کہ یار میں بات کروں گا، اور تیسرے دن کہتے ہیں کون سا استعفیٰ. تو یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. ایک بار کہتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کے اندر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، پھر کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہم ضرور لڑیں گے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں لڑیں گے، پھر کہتے ہیں لڑیں گے. تو آپ ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ ریزائن دے دیجئے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ ہٹ جائیے. دیکھیے وہ ہٹنے کی بات کر رہے ہیں، استعفیٰ دینے کی بات نہیں کی انہوں نے. دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی بھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پر آپ محمود اچکزئی صاحب کو بنا دیجئے، وہاں پر جو ہے وہ آپ ناصر عباس صاحب کو بنا دیجئے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی آگے چل کر جو الیکشن کمیشن کا تعین کرنا ہے، جو آگے جا کے نیب کے چیئرمین کا تعین کرنا ہوتا ہے یا دیگر تعیناتی کرنی ہوتی ہے، اس سب میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے قائد حزب اختلاف کا، اور اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو آپ نے یہ دیکھا
کہ 1.5 سال حکومت چلی پی ڈی ایم کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت کے ساتھ مسلم لیگ نون شامل تھی، ایم کیو ایم شامل تھی، اختر مینگل صاحب ایک وقت کے لیے شامل رہے. آپ نے دیکھا کہ وہ سارا پیریڈ میں راجہ ریاض بیٹھ کر قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.5 سال ہو چکا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا. آج آپ بات کر رہے ہیں, آپ محمود اچکزئی کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی میں بہت فرق پڑتا ہے. آج آپ راجہ ریاض کی مثال دے رہے ہیں نا, دیکھیے کیا اہمیت تھی, کیا لوگ مذاق اڑاتے تھے, کیا میڈیا چھوڑتا تھا ان کو. دیکھیے میری بات سنیے, اس کا کہنا یہ ہے کہ بات درست ہے آپ کی اخلاقی طور والی, لیکن پوری ٹائم پورا کیا. جس کو وہ بناتے ہیں اس کو دنیا نے تو کچھ نہیں کہا نا, دنیا نے یہ تو نہیں کہا کہ راجہ ریاض کو بنا دیا تم نے, 4 آدمی کی بیٹھے میں ہم آپ سے بات نہیں کر رہے, چلتا رہتا نظام. وہ تو دیکھیں وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے, پی لیکن ٹی آئی کے بغیر کیا ہوگا پھر ایسا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے بغیر کیا ہوگا, تاریخ میں زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں. دنیا کو نہیں فرق پڑتا لیکن ملک میں پڑتا ہے فرق. آپ کچھ بھی کہہ لیں فرق پڑتا ہے. اگر فرق نہیں پڑتا ہوتا تو آج یہ راجہ ریاض کی مثال نہیں دے رہے ہوتے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بنا لیا, اب تک کوئی آدمی جو آدمی کو وہ قائد اختلاف بناتے ہیں قومی اسمبلی کا, سینٹ کا, اس پہ کوئی کیس آ جاتا ہے اور وہ نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. تو ایک طریقے سے اپنے ایک اپنا آدمی بچا لیا. اب محمود اچکزئی کو کرو نااہل. ہم نے پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے پوری بات پریس کانفرنس سنی, پورا موقف سنا, تو ہم نے کچھ کہا نہیں کہا نا. ایک صدر تھا, ایک صدر تھا یہاں, ہم نے تو سب کچھ کہا, ہم نے تو سیدھی بات کر دی. ہم نے کچھ کہا, اب بولا. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ایک صدر صاحب تھے اور وہ صدر صاحب کو اپنے علاقے میں کھمبا لگوانا تھا بجلی کا. یار بولا میں صدر ہوں, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کھمبا لگوا لو. تو صدر صاحب اپنے ملٹری اتاشی سے پوچھتے ہیں یار مجھے کھمبا لگوانا ہے. تو کہہ رہا ہے کیسے لگواؤں میں؟ اس نے کہا سر آپ صدر صاحب ہیں. بولا اچھا میں صدر ہوں, صحیح ہے. اور یہ صدر صاحب تھے بڑے مشہور, جب ہمارے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ کتابوں کے اندر درج ہے. الہی صاحب صحیح نا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ صدر کون تھا؟ پوری ضلعی نہیں, دوسرا الہی تھا. میں ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں ظہور الہی صاحب, فضل حق تھے. اچھا اب بات ساری یہ ہے کہ میرے بھائی جب آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ جو حکمرانی ہوتی ہے نا, یہ اخلاقیات سے بہت بالا چیز ہوتی ہے. حکمرانی اخلاقیات کو اپنے پیروں تلے روند کر منصب پر بیٹھنے کا نام ہوتا ہے. اب یہ اخلاقیات میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ 2 پارٹیاں جو ماضی میں ایک دوسرے کی ماں بہن کرتی رہیں آسان الفاظ میں, وہ اب حکومت تو مل کے کر ہی رہی تھیں, منشور الگ الگ ہے, الیکشن مل کے لڑ رہے ہیں. اور پنجاب میں آج بھی حسن مرتضیٰ سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا فیصلہ ہے, مطلب ہم تو جہاں بولیں گے صرف جا کے نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو لوگ جو ٹور پائیں گے, پھر مطلب بھاگ جائیں گے ہم سے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن قیادت نے کر دیا بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہوگا ان کے ساتھ الیکشن. آپ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بعد اگر کوئی آپشن ہے, عمران خان کے بعد کوئی آپشن ہے تو پیپلز پارٹی ہے. آپ بات کر لوں, عمران خان نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کو سب لوگ ووٹ عمران خان کو دے دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے وہ پوسٹ عمران خان کی بات کی تھی, جب عمران خان وہ یو ٹرن ہے. ہاں اگر آپ اس کو نہیں سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایکچولی دیکھیں میٹرک میں نا وہ پی ایچ ڈی کا سوال سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ آگے فیوچر کی بات تھی, وہ فیوچر ابھی نہیں آیا. ابھی اس الیکشن صاحب کی اللہ تعالیٰ زندگی دے, کچھ لوگ تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں, ارے 100 سال اللہ تعالیٰ دے دے, میں کون سا اس کی وہ بات کر رہا ہوں. تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جائے تو ہماری باری آیا, تب کیا بات ہے بھیا. اب میں کیا کروں, آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی, یا آپ نے ایک بس وہ پکڑ لیا ہے کہ نہیں بس اس کی مخالفت کرنی ہے, ہر حال میں کرنی ہے. صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولتا ہوں بھائی میں. پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ پولیٹیکلی اس کے لیے غلط ہوگا. پارٹی کی تنظیم کو جو وہاں اثر نو بنا رہے ہیں اس کو فرق پڑے گا, پارٹی کے ووٹرز کو فرق پڑے گا. لیکن ایز اے گورنمنٹ کے ان کو 5-7 ایم این اے مل جائیں گے, جو کہ حقیقت میں نہیں مل سکتے اگر وہ نون لیگ کے بغیر نہیں مل سکتے. اگر وہ الگ الگ لڑیں, نون لیگ بھی لڑے, یہ بھی لڑے, پی ٹی آئی مل سکتے. تو پی ٹی آئی اگر الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے, اتنی کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی بقول احمد نویز صاحب کی کہ الگ الگ لڑیں گے تو پھر 5-7 ایم این اے نہیں مل سکتے. لیکن بلاول پھر کس طرح وزیر اعظم بنے گا یہ بعد میں ہم سوال کریں گے. جی تو آپ کو بہت عادت ہے بیچ میں بولنے کی. سر لوگ سننا چاہتے ہیں, سننا ہے, وہ سننا میری بات چاہتے ہیں کہ میں جواب دوں آپ کو, اور میری بات سے وہ ایگری کریں نہیں کریں وہ ان کی وہ ہے. میں اپنی تو تجزیہ دوں نا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور پلیز بیچ میں نہیں ٹوکیے گا. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو نقصان ہوگا, جو راجہ ریاض نے بولا, ادھر کے کارکنوں کی طرف سے آوازیں بھی آ رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن پارٹی قیادت کا جو فیصلہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے یہ سوچ کے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ
ایم این ایز کی سیٹیں وہاں لے لیں, کچھ ادھر فنڈ مل کے کام کریں وہ, جس سے کہ مستقبل میں ان کو کام آئے, ورنہ تو ان کو وہ سیٹیں نہیں ملنی. یہ حقیقت ہے, اور حقیقت ہوتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں 7-8 ایم این اے نہیں جیت سکتی. اس صورت میں شاید وہ جیت جائے, تو اس لیے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا ہے. انیس منصوری صاحب, پیپلز پارٹی 5-7 ایم این ایز پنجاب میں نہیں جیت سکتی, جہاں وہ بنی تھی بیساکھیاں چاہیے, نہ کارکردگی ایسی ہے. نون لیگ کے در قدم پر جو تشریح جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت جو بات کی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار ایک صاحب نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کیا اور انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو ان کا جواب, یہ میرا جواب نہیں ہے, پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جماعت بھیڑیوں کے ساتھ مل کے بھیڑ کا شکار کرتی ہے, کتوں کے ساتھ مل کے کتوں پہ بھوکتی ہے, اور پھر بعد میں چراہوے کے ساتھ مل کر احتجاج بھی کرتی ہے. واہ 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 واہ, تو یہ کمال اگر کسی کے پاس موجود ہے نا, واہ واہ, تو قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. واہ واہ, وہ یہ جو ہے, یہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرا تبصرہ نہیں ہے. تو جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے. مطلب پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے, آپ کو یہ تینوں روپ میں نظر آئے گی, تینوں روپ میں آپ کو نظر آئے گی. مطلب جن کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ بھی رہے ہیں کہ یار ان کے ساتھ تو کوئی ہاتھ بھی ملا لینا تو پھر پورٹ نہیں ڈلتا اس کو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مطلب جو انہوں نے مثال دی اس صاحب نے, تو آج بھی کہہ رہے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کہ یار ان کے کھڑے ہونے کے بعد پھر کس نے پوچھنا ہے ہمیں. بھائی انہوں نے مثال جو دی, آپ مثال کی خوبصورتی دیکھیے نا, مطلب بھیڑیوں کے ساتھ مل کر بھیڑ کا شکار کرتے ہیں. اچھا, میں نے پوچھا کہ آپ چلیں ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے, کیا ان کی کارکردگی ایسی ہے جس کے روڈ پڑ جائے گا؟ کہہ رہے کارکردگی تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کہا تو ساتھیوں کھڑے ہو بھائی ان کے. کہہ رہے یار وہ تو پارٹی کی عادت یار. یار اب دیکھیں نا, یہ تو مفاہمت ہے نا, مفاہمت سے زیادہ سر مفادات. آپ بتائیے, سیاست میں آپ کو پتہ چل جائے کہ براور والا پلیئر انتہائی کمزور ہے, ناقص پرفارمنس ہے, اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے آپ؟ دیکھیں اس کی وجہ ہوتی ہے نا تیسری پارٹی. جو تیسری مضبوط پارٹی ہوتی ہے وہ یہ سارا فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی وہ مجبور کر دے. کیا الگ لڑنا ہے آپ نے یا ساتھ چلنا ہے؟ وہ دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو تیسری پارٹی سب سے زیادہ مضبوط کردار ہوتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنا جو, اور مسلم لیگ نون کا جو ہے, وہ مقابلہ ہی جو تیسری پارٹی ہے اس کے ساتھ ہے. تو اب وہ اس کا فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی کو آپ جتنا ہلکا لے رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ یہ بھی کہیں گے آپ کہ کوئی بھی ٹیلی فون پہ کر دے کوئی بات تو مان لیتی ہیں فوراً. ٹیلی فون چل رہی ہے. اب یہ ہم کسی ایک جماعت کے متعلق پہلے کہا کرتے تھے, آج کل ہمیں مجبوراً دوسری جماعت کے متعلق بھی کہنا پڑ رہا ہے یہ بات. سر کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں, اپنی دل کی بڑھاس دوسروں کے نام لے کے نکال رہے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب سندھ میں پیپلز پارٹی خلاف تمام 16 جماعتیں مل کے الیکشن لڑتی ہیں, جس میں نون لیگ بھی شامل ہوتی ہے, جس میں ایم کیو بھی شامل ہوتی ہے, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی ہے, پی ٹی آئی نون لیگ مل کے الیکشن لڑتے ہیں پیپلز پارٹی خلاف, تب آپ کے منہ سے آوازیں نہیں نکلتی. اب اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کسی سیاسی مصلحت کی بنا پہ الیکشن لڑ کے 7-8 سیٹیں لے رہی ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا. یہ ہوئی نا تاریخ, یہ ہوئی پاکستان, یہ ہے جیالہ, یہ ہے جیالہ سوچ, یہ ہے جیالہ سوچ. مجھے کھمبا لگانا ہے. سندھ میں نون لیگ اگر یہی کہے پیپلز پارٹی کو کہ جناب مل کے لڑ لیتے ہیں, کبھی نہیں مانتے. لاکھانہ سے مل کے لڑ لیتے بھائی ہیں. انہوں نے کہا دوسروں سے مل کے لڑتے ہیں پیپلز پارٹی سے. پارٹی الائنس کر لے اگر ان سے. دیکھیں علی, دراصل یہ نون لیگ کی کمزوری ظاہر کر رہی ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی کا سہارا پنجاب میں لینا پڑ رہا ہے, حالانکہ اقتدار میں کتنے سالوں سے وہ وہاں پر ہے. پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینک ہے, اتنا ووٹ بینک ہے پنجاب کے اندر, تبھی تو وہ آئے ہیں, مجبور ہو گئی ہے الیکشن میں 1800. تبھی تو آئے ہیں, تو پھر کیوں آئے, نہیں آتے, لڑتے الیکشن. مجبور ہو گئی ہے کیونکہ اس لیے کہ نون لیگ کو خوف ہے کہ کہیں ہماری حکومت نہ چھوڑنے چلی جائے گی, لہٰذا 2-4 سیٹیں جا بھی رہی ہیں تو ہمارے پاس ہی آنی ہے نا, کہاں جائیں گے. یہ آپ دیکھیے آگے سیاست دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے, یہ تو اپنے دل کی بڑھاس, یہ بھیڑیا شیر وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے, وہ یہاں سے مارتی ہے وہاں سے پتہ لگتا ہے. کتا کا مثال جو وہ جہاں سے مارتی ہے وہاں سے بھائی وہی نا, وفاداری کی علامت ہے. ابھی دیکھیے گا یہ نون لیگ کو کہاں لے جا کے چھوڑے گی, وہ وقت بھی پتہ لگے گا آپ کو. یعنی اس میں نون لیگ کی کمزوری ہے. ایک جالے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا ہم آپ کو کیسا دھوکہ دیں گے, وہی بات بھیڑیوں کے ساتھ مل کے بھیڑ کا شکار کرنا نہیں ہوتا. سیاست میں سیاست ہوتی ہے, سیاست میں سیاست ہوتی ہے. یہ یو ٹرن اب نہیں, یو ٹرن جو ہے نا, دیکھیں بھائی آپ جس دائرہ میں اس وقت جی رہے ہیں 2025 میں, اس وقت جو سیاست ہے نا, میں یہ نہیں کہوں گا, نہ آپ کہیں گے, نہ کوئی بھی اس بات پہ نہیں کہ نظریات کی سیاست تو ہو رہی نہیں ہے. اس وقت جو سیاست کا محور ہے وہ اقتدار کی سیاست ہے, اور اقتدار کی سیاست میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں.